السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون اردو جماعت ہفتم 30واں دن۔ عزیز طلباء و طالبات، 30واں دن یعنی ہماری جماعت ہفتم مضمون اردو کی دوسری جانچ۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں دوسری جانچ ہمیں کس طرح حل کرنا ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ 30واں دن، جانچ نمبر 2، جماعت ہفتم مضمون اردو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کو نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے آگے ہے رول نمبر۔ دوسری لائن میں ہے آپ کو یہاں پہ ہمارے اسکول کا نام لکھنا ہے اور پھر ہمارا جو مرکز نمبر ہے ہمیں وہ یہاں لکھنا ہے۔ پھر تعلقہ لکھنا ہے۔ تعلقے میں ناسک لکھیے مثال کے طور پر، ضلع ناسک، تاریخ میں لکھیے آج کی 30/7/2021۔ یہاں پر آپ کو جتنے نمبرات ملیں گے وہ ہم آپ کو چیک کرنے کے بعد یہاں پر لکھ کر دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہم آگے۔ سوال نمبر 1 ہے، معلم درسیات میں سے 3 الفاظ کا املا کہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جو 16 جولائی سے لے کر 29 جولائی تک کا ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اس کے اندر سے ہم 3 الفاظ کا املا آپ کو یہاں پر دیں گے۔ آپ کو ان الفاظ کے املے کو سن کر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ 2 نمبر پر لکھیے کتاب۔ 3 نمبر پر لکھیے پیاری چڑیوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 3 املے آپ کے اپنے ٹیچر، آپ کے اپنے استاد یہاں پر جو بھی 3 املا آپ کو دیں وہ آپ یہاں پر 3 املا لکھیں۔ یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں آگے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباس پڑھ کر پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں یہ اقتباس جو ہم نے پچھلے دنوں کی سرگرمیوں میں ہم اس اقتباس کو پڑھ چکے ہیں، آپ کو بخوبی یاد ہوگا۔ پہلی بات، کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑی کھوسٹ اور ضدی۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا جو روز صبح بانگ دیتا، ککڑوک کوں ککڑوک کوں۔ تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہوتا اور صبح ہو جاتی۔ بڑھیا سوچتی رہتی کہ سورج تو میرے مرغے کے بانگ دینے سے نکلتا ہے، اگر میں اس کو گاؤں سے باہر لے چلی جاؤں تو سورج کیسے نکلے گا؟ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں اپنے مرغے کو لے کر جا رہی ہوں، جب یہ بانگ ہی نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا، تب تم لوگ میری قدر کرو گے۔ بڑھیا مرغے کو لے کر پاس کی پہاڑی پر چلی گئی۔ رات گزر گئی اور صبح وقت پر سورج طلوع ہوا۔ بڑھیا منہ لٹکائے لوٹ آئی۔ گاؤں والے اس کی سادگی پر ہنسنے لگے۔ سوچ کر بتائیے کہ مرغے کے بانگ دینے اور سورج کے طلوع ہونے میں کیا تعلق ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، یہ اقتباس ہم پچھلے دنوں کی سرگرمیوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تب بھی آپ کو بتائے تھے کہ سورج کے طلوع ہونے اور مرغے کے بانگ دینے میں کیا تعلق ہے۔ یہ سائنسی وجہ ہے کہ جو مرغے کی جو جلد ہوتی ہے اس میں حیاتیاتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کی جلد کو احساس ہو جاتا ہے کہ عن قریب سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے اپنے بانگ کے ذریعے وہ آگاہی دیتا ہے کہ دن نکل رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم سوال کی طرف۔ بڑھیا کا مزاج کیسا تھا؟ تو یہاں پر ہم نے پڑھا اس پیراگراف میں بڑھیا کا مزاج کھوسٹ اور ضدی تھا۔ تو آپ جواب کیا لکھیں گے یہاں پر؟ بڑھیا کا مزاج ضدی اور کھوسٹ تھا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے، بڑھیا کا مزاج کیسا تھا؟ بڑھیا کا مزاج ضدی اور کھوسٹ تھا۔ بڑھیا کی سمجھ کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھیا کی سمجھ تھی کہ اس کا جواب آئے گا، بڑھیا کی سمجھ تھی کہ سورج تو میرے مرغے کے بانگ دینے سے نکلتا ہے۔
اگر میں اس کو باہر لے کر چلی جاؤں تو سورج نہیں نکلے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 2 نمبر کا جو سوال ہے بڑھیا کی سمجھ کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں لکھیے۔ اس کا جواب آئے گا بڑھیا کی سمجھ تھی کہ سورج تو میرے مرغے کے بانگ دینے سے نکلتا ہے، اگر میں اس کو باہر لے کر چلی جاؤں تو سورج نہیں نکلے گا۔ تو یہ تھا ہمارا 2 نمبر کا جواب۔ اب آتے ہیں 3 نمبر کے سوال پر۔ بڑھیا لوگوں سے کیا کروانا چاہتی تھی؟ تو اس کا جواب آئے گا بڑھیا لوگوں سے اس کا جواب آئے گا بڑھیا چاہتی تھی کہ لوگ اس کی قدر کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب آئے گا بڑھیا لوگوں سے کیا کروانا چاہتی تھی؟ بڑھیا چاہتی تھی کہ لوگ اس کی قدر کریں۔ یہ تھے ہمارے تینوں سوالوں کے جوابات، جو کس پر مبنی تھے؟ جو اوپر اقتباس دیا ہے اس پر ہم نے پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد میں ان تینوں سوالوں کے جواب لکھے۔ اب بڑھتے ہیں آگے، ہم غور پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پچھلے دنوں کی سرگرمیوں میں ہم نے نظم نمبر 5 ہماری ششم جماعت کی درسی کتاب سے میری پیاری چڑیوں، جو ہم کو اس سرگرمی کے بک میں آئی تھی، وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہمارے سامنے یہاں پہ پیپر میں بھی دوسری جانچیں بھی دی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو بغور پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد میں یہاں پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات کو ہمیں لکھنا ہے۔ اب جو اس کا پہلا سوال ہے، نظم میں آئے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ تو یہاں پر جو ہمارا پہلا سوال ہے، یہ ہمارا لفظ برگ، اس کے ہم کو معنی لکھنا ہے۔ تو بچوں، برگ کے معنی ہوتا ہے، ہم نے سمجھ لیا تھا اس سے پہلے، پتا۔ کیا ہوتا ہے؟ پتا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا ہے کنج۔ کنج کا مطلب ہے درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، برگ کا معنی ہوتا ہے پتا، اور دوسرا ہے کنج، درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ۔ اب بڑھتے ہیں آگے کے سوال کی طرف۔ اس نظم میں کس کارگزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ پورے جملے میں جواب لکھیے۔ تو اس کا جواب آئے گا اس نظم میں چڑیوں کی کارگزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر 2 نمبر کا جو سوال تھا، نظم پر مبنی، اس نظم میں کس کارگزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ پورے جملے میں جواب لکھیے۔ تو اس کا جواب آئے گا اس نظم میں چڑیوں کی کارگزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں آگے سوال پر۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم میں آئے درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ یہاں پر پہلا جو لفظ ہے پاس، ہمیں اس کی ضد لکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاس کے ضد، اس کا الٹا کیا آئے گا؟ پاس کا ضد آئے گی دور۔ کیا آئے گی؟ دور۔ اب اس کے بعد میں ہے 2 نمبر کا سوال ہے خوف۔ ہمیں خوف کی ضد لکھنا ہے۔ خوف کا ضد آئے گی یہاں پہ بے خوف۔ بے خوف۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 3 نظم پر مبنی۔ پاس کا کیا آئے گا؟ اس کی ضد آئے گی دور، اور خوف کی ضد آئے گی بے خوف۔ تو یہ 3 سوالات ہمارے اس نظم پر مبنی تھے۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل لفظوں میں کون سا لفظ اسم جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے گرد دائرے بنائیے۔ ہم نے اسم جمع اس سے پہلے سرگرمی میں دیکھ چکے ہیں کہ ایسا لفظ جس سے ہمیں زیادہ کی تعداد وہ لفظ سے ظاہر ہوتی ہے، اسے ہم اسم جمع کہا تھا۔
تو یہاں پر دیکھیے ہم کو پتہ ہے جیسے کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر جماعت کب بولتے ہیں ہم؟ جب ایک کلاس کے اندر زیادہ طلبہ ہوتے تبھی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں۔ جیسے نوٹوں کی گڈی کب کہتے ہیں ہم اسے؟ جب اس میں نوٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تب اسے گڈی کہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جس سے ہم کو لگے کہ بھئی ایک سے زیادہ اشیاء ہے اس چیز میں تو اسے ہم کہیں گے اس میں جمع۔ تو اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر جو الفاظ دیے ہیں تو ہم کو پہچاننا اس میں سے کون سا اس میں جمع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا ہے پھول، دوسرا ہے فوج، تیسرا ہے درخت، چوتھا ہے قطار، پھر انسان، جماعت اور بھیڑ۔ دیکھیے پھول تو نہیں لگ رہا ہے ہمیں فوج آئے گا، کیا آئے گا؟ فوج۔ تو ہم کیا کریں گے؟ فوج کے گرد کیا کریں گے؟ ہم دائرہ بنا دیں گے، فوج۔ درخت بھی نہیں ہو سکتا یہاں پر، قطار میں ایک سے زیادہ لوگ لگتے ہیں تو جب تب بنتی ہے قطار۔ انسان ایک ہی ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جماعت کب بنتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب ایک سے زیادہ تعداد میں لوگ جماعت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے بھیڑ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ لوگوں کی تعداد جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے کہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم بھیڑ کہیں گے۔ تو ہم نے جو چاروں الفاظ کے گرد ہم نے دائرہ بنایا وہ کون سے لفظ ہے؟ اس میں جمع کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، درج ذیل حروف تہجی میں کون سے حروف علت ہیں؟ ان کے گرد دائرے بنائیے۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی حل کر چکا ہے کہ حروف علت حروف صحیح کسے کہتے ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر دیے گئے چند حروف میں سے ہمیں جو حروف علت ہیں اس کے گرد کیا کرنا ہے؟ ہمیں دائرہ بنانا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ میم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میم حروف صحیح ہے، لام بھی حروف صحیح ہے، بو بھی حروف صحیح ہے، اور اس کے بعد میں الف کیا ہے؟ حروف علت۔ تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے گرد کیا کریں گے؟ دائرہ بنائیں گے۔ جیم کیا ہے؟ حروف صحیح۔ واو کیا ہے؟ حروف علت۔ اس کے بعد میں سین کیا ہے؟ حروف صحیح۔ صاد کیا ہے؟ حروف صحیح۔ اس کے بعد میں چھوٹی یہ کیا ہے؟ حروف علت۔ اور اس کے بعد میں کھے کیا ہے؟ حروف صحیح۔ آپ کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ الف واو یہ جو حروف تہجی ہمارے ان میں سے یہ تینوں کیا حروف علت ہیں اور باقی جتنے بچ جاتے ہیں ہمارے کیا وہ حروف صحیح۔ تو ہم اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اس سوال کو حل کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو جماعت ہفتم مضمون اردو کی دوسری جانچ 30 جولائی کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنے پیپر کو اس طریقے سے حل کریں اور اپنے استاد سے اس کی جانچ کروائیں۔